اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو تندرست رکھے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس چینل میں ایسے گھریلو نسخے بتاؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسی سبزی کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مرغوب تھی۔ وہ سبزی کدو ہے، جس کو لوکی بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبزی بہت زیادہ پسند تھی اور آپ اس کا استعمال بھی بہت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ، جب خشک گوشت بناؤ تو اس میں کدو شامل کیا کرو، کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کدو کھا رہے ہیں تو آپ نے حضرت انس کو مخاطب فرمایا اور کہا کہ میں اس درخت کو پسند کرتا ہوں اور تم بھی کدو کھایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ السر کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اس میں زیادہ مسالہ موجود نہ ہو تو یہ دمہ اور ٹی بی کے مریض کے لیے بہترین غذا مانی جاتی ہے۔ یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ اسی طرح اگر بخار کی حالت میں اس کے ٹکڑے کو ہاتھ اور پاؤں پر ملا جائے تو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں خون کی رفتار تیز ہو جائے تو اس حالت میں کدو کھانا انتہائی مفید ہے۔ اگر پیشاب میں جلن محسوس ہو، قبض ہو یا پیشاب رک رک کر آتی ہو تو اس میں بھی کدو بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کو کدو کے گودے کے ساتھ مصری کھلائی جائے تو اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ سر میں درد کے لیے کدو کے ٹکڑوں کو پیشانی پر ملا جائے تو سر کا درد بھی جاتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کریں، کامنٹس اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔